بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بحیثیت مسلمان کیا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کے گھر والوں سے نفرت ہو جائے؟ مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے، ایسے کون سے 3 کر ہے جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل info@miraj پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے۔ ناظرین، حضرت علی کی ذہانت سے کون واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا، اور یہ آپ کی فہم و فراست ہی کی وجہ سے تھی۔ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تھے، وہ مسائل حضرت علی کے پاس لائے جاتے تھے۔ آپ ان مسائل کو چند ہی سیکنڈوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائے کہ میرے بڑے بیٹے کو ان تعداد میں سے آدھے اونٹ ملے، منچلے کو کل اونٹوں کا تیسرا، جبکہ سب سے چھوٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعارن ملایا۔ اب کل اونٹوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا، پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا نصف 9 اونٹ دیے گئے، منچلے بیٹے کو 3/1 یعنی 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے بیٹے کو 9/1 یعنی 9واں حصہ 2 اونٹ دیے گئے۔ یوں کل تقسیم شدہ اونٹ 17 اونٹوں کے برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ادھار دیا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی آپ کی فراست۔ آپ کے فہم و فراست کا ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نماز عصر پڑھنے لگے تو آپ کا ایک مخالف شخص آیا، اور اس نے آپ کی نماز قضا کروانے کی نیت سے اپنی طرف سے ایک مشکل سوال کیا، جس کا لمبا جواب درکار تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو جائے۔ اس نے سوال کیا، اے علی بتائیے کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، وہ سب جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسیوں کی تحقیق کے بعد اسی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ تھی حضرت علی کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت۔ وہ 3 گھر کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو کہ اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو، اور اسی ناحق کے پیسے سے اس کا گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا۔ ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس کے گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہو، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ فرمائے کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان کے رہنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اڑ جاتی ہے۔
یوں ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے ان کاموں سے کوسوں دور رہے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہو، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائیں، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور رتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہے۔ یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو وہ شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے۔ اور شوہر کے مقام کو اس حدیث میں بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن ابن افی کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنی پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں کہ میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اور اگر شوہر عورت سے جمع کی خواہش کرے اور وہ کجاوے پر سوار ہو تو وہ بھی شوہر کو منع نہ کرے۔ اب خود ہی سوچ لے کہ اسلام تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی طرح سے کسی کا مال ناحق کھانے کے بارے میں بڑی وعیدیں ہے، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کو علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔